اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزوں کا بنیادی مقصد ذکر فرمایا ہے اور فرمایا رمضان کے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ رمضان گزر رہا ہے، 2/3 حصہ آپ گزار چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ بھائیوں کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ ان 20 دنوں میں آپ نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان عبادات کے مقاصد ہیں، اگر وہ مقصد اس عبادت سے پورا نہیں ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ خالی ٹکرے ہیں، عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں مقاصد کے بغیر نہیں کرتے۔ آپ درخت لگاتے ہیں سایہ لینے کے لیے یا پھر پھل لینے کے لیے، اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتا آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کو آگ کے اندر جلا دیتے ہیں۔ کوئی بھی ادنا سے ادنا کام آپ جو ہے وہ اس کے مقصد کے بغیر آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ چھوٹی سی پینسل ہے میری جیب میں بازار سے خریدتا ہوں لکھنے کے لیے، اگر یہ لکھتی نہیں ہے تو ہم اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ عبادات جو ہم کرتے ہیں، عبادات کا جو مقصد ہے، اگر وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر پاتے تو اللہ کے ہاں جب یہ ہماری عبادت جاتی ہے تو یوں سمجھیں وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رمضان کا جو بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر رمضان سے پہلے کی اور اب کی زندگی میں آپ فرق محسوس کرتے ہیں، جو کام آپ پہلے کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کے، وہ آپ نے رمضان کے اندر چھوڑ دیے، رمضان کی تربیت سے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس نیکی میں اور اس خیر میں مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی شخص جھوٹا کردار، جھوٹی بات نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھوکا پیاسا بندے کو پریشان کرنے کے لیے اللہ نے نہیں رکھا ہے، نہ ہی بندے کے اوپر جو ہے وہ سختی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ تو بالکل اللہ کی حکمت کے برعکس ہے کہ ساری کائنات اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنا دی۔ کیا دریا چلا دیے، نہریں چلا دی، زمین کے اندر سے پانی نکالا، آسمانوں سے جو ہے وہ بارش برسا کے پانی دیا، اور پھر یہ کہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے؟ نہیں، اصل میں یہ ایک تربیت گاہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تربیت کا ایک پیریڈ ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے روکا ہے، یہ اس لیے روکا ہے تاکہ بندے کے اندر یہ قوت اور طاقت پیدا ہو کہ اللہ کی نافرمانیوں کو کیسے چھوڑنا ہے، اللہ کی بغاوت کا رستہ کیسے چھوڑنا ہے۔ الصبر علی الطاعۃ والصبر عن المعصیہ، دونوں چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ پریکٹس کرے رمضان کے اندر، کہ نیکی کے اوپر صبر کیسے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے حتی یتورم قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک جو ہے ان سے وہ پھٹ جاتے، سوج جاتے، خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی جنت جو ہے وہ الاٹ کر دی ہے۔ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ میں اور آپ دنیا کے ہر کام میں تھکتے ہیں، ہم بل جمع کروانے جاتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ نہ جانے سارا دن صبح سے لے کے شام تک آپ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، لیکن اگر تھکانے کا موقع ہم حاصل نہیں کرتے یا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت۔ تو قابل احترام بھائیوں، آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، 2 عشرے آپ گزار چکے ہیں۔ ایک تو غور کیجئے،
یہ دعوت فکر ہے کہ ہم نے کیا پایا ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی گناہ چھوڑا ہو، کوئی نیکی کا کام جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے اب ہم نے عزم کر لیا ہو کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے۔ اگر تو کیا ہے تو فبہا، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا ہے تو پھر سوچئے گا ضرور۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہماری عبادتیں وہ مہینے ہم گزار دیتے ہیں اور روٹین کے ساتھ جیسے ہمارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ہم روٹین کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، رمضان گزرتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا تھا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ یہ دعا کرنے والے جبریل امین ہیں۔ لوگ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کرنا، اور پتہ نہیں ہمارے جیسے جو گناہگار ہیں ان کی دعا کہاں تک آسمانوں پہ جاتی ہے جو ہمارے اعمال کا حال ہے۔ لیکن جبریل امین کہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آدم علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور جبریل امین اس وقت سے وحی لا رہے ہیں، سارے نبیوں اور پیغمبروں پہ وحی لانے والے اور ملائکہ کے سردار، وہ دعا کریں اور دعا پہ آمین کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے سردار، سارے نبیوں کے سردار۔ کیا خیال ہے، کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی اللہ کی؟ یقیناً بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ جبریل امین نے دعا کی کہ اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔ اور جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی، اور وہ ممبر جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آج یہاں لوگ جو ہے نا 2 نفل پڑھنے کے لیے لڑتے ہیں، ہم اس ممبر پہ قدم رکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور جبریل امین نے دعا کی۔ وہ کیا دعا تھی؟ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ اس بندے کو اللہ دھتکار دے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس کا کچھ نہ بچے، جس کی زندگی میں رمضان آیا فلم یغفر لہ، وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ آج 20 دن گزر گئے، کتنے دن ہم نے آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگی، کتنے دن ہم گڑ گڑائے ہیں، کتنے گناہوں کو ہم نے شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگ کے چھوڑا ہے، وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ یہ کام ہم غلط کرتے رہے، اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ کسی سے پوچھنے والی بات نہیں۔ سارے دوست خلوت میں جب آپ علیحدگی میں بیٹھے تو یہ ضرور سوچئے، اور اگر کچھ چھوڑا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں چھوڑا تو ابھی بھی موقع باقی ہے، 10 دن ابھی بھی باقی ہیں اللہ کی بخشش لینے کے لیے، ضرور کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔